وہ زہر اگر میں پی لیتا دادی؟ انجیل بیگم جو لاٹھی ٹیکے صبح صبح حویلی کے لان میں کھڑی مالی کو سختی سے ہدایت کر رہی تھی، سادان کے عین ان کے کانوں میں آ کر بولنے پر ہڑبڑا کر پلٹی تو سادان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی دیکھ کر خونخوار ہوئی۔ صبح فجر کے وقت ہی سادان نے اپنے 2 لوگ منظور حسین کی رکھوالی کے لیے تعینات کر دیے تھے جو اس سے مسلسل رابطے میں تھے، جبکہ شاویز آج کرمان کے ساتھ ان کے سکول گیا تھا، جبکہ عاقل کی ڈیوٹی آج کل تیمور کے پل پل کی خبر سادان کو کرنا تھی۔ آپ بول نہیں رہی اب؟ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ مجھے ہی زہر دے دیں؟ میں جو غلطی سے اس حویلی میں پیدا ہو گیا اس کی سزا آپ اماں سائیں کے بعد اب مزید فلزا کے علاوہ کس کس کو دیں گی؟ میں ہی آپ کی الجھن کی وجہ ہوں تو مجھے ہی مار دیں۔ ویسے سادان مر تو گیا ہی ہے، آپ کا اور بابا سائیں کا یہ روپ دیکھ کر سادان مر گیا ہے۔ مسلسل ضبط سے سرخ ہوتی انجیل اب نظریں چرا رہی تھی، مگر سادان تو آج بہت تکلیف میں اٹا ہوا بولتا جا رہا تھا۔ سادان چاہتا تھا کہ وہ ان پتھروں کو جذباتی طور پر ہلا کر پگھلانے کی ایک آخری کوشش کرے، مگر وہ تو چٹانیں تھیں جن کے دل سیاہ اور ضمیر مردہ تھے۔ فلزا کو اس حویلی سے نکال کر اسے طلاق دے، چھوڑ دوں گی تیری جان، اور اسے اور اس کے باپ کی بھی جان بخش دوں گی۔ وہ جتنا تیرے قریب رہے گی اتنا درد سہے گی۔ میری تجھ سے کوئی لڑائی نہیں سادان، بس میری راہ میں مت آ۔ وہ کس دھڑلے سے یہ کہہ رہی تھی جسے سادان تو ان کا فوری حکم بجا لائے گا۔ آپ مجھے اپنی راہ میں خود لائی ہیں دادی۔ فلزا بھلے آپ کی مرضی سے میری زندگی میں آئی ہے، پر وہ میری مرضی کے بنا نہ اس حویلی سے جائے گی نہ میری زندگی سے۔ بہت اچھا ہوا کہ میرا نکاح اس سے ہوا، ورنہ آپ کا اور بابا سائیں کا یہ چہرہ اور آپ دونوں کے اس گاؤں پر ہوتے ظلم میں کیسے دیکھ پاتا؟ سادان کی آواز میں واضح سوز تھا اور وہ ان سب پر شدید رنجیدہ تھا۔ انجیل بیگم کو تو پتنگے لگ گئے تھے، دل تو چاہا سادان کا گلا دبا دے، مگر وہ اپنے خون کو نقصان نہیں دے سکتی تھی۔ سادان ان کے چہرے کے اتھل پتھل ہوتے زاویے دکھ سے دیکھتا ہوا کچھ دور ہٹا۔ بہت پچھتائے گا، مجھ سے متھا لگا کہ بہت پچھتائے گا۔ میں چاہوں تو اس خرابہ کو 2 سیکنڈ میں غائب کر سکتی ہوں۔ تو کسی خوش فہمی میں مت رہ، 3 دن دیتی ہوں، سوچ اس پر۔ چوتھے دن تجھے اس لڑکی کا نام و نشان بھی مل گیا تو میرا نام انجیل بیگم نہیں۔ یہ عورت تو صاف صاف سادان کو دھمکا کر لہراتی ہوئی غرور سے وہاں سے چلی گئی، مگر سادان اب ضرور پریشانی میں مبتلا ہو کر اپنا ماتھا سہلانے لگ گیا تھا۔ مجھے فلزا کو لاہور بھجوانا ہوگا، شاویز کے والدین کے پاس فلزا مکمل محفوظ رہے گی۔ ہاں، تب تک میں یہاں گاؤں رہ کر منظور حسین کی حفاظت کے ساتھ دوسرے معاملات دیکھ لوں گا۔ دل میں ایک اور مضبوط فیصلہ لیتا ہوا سادان اپنی طرف سے عمدہ سوچ رہا تھا، مگر ابھی وہ انجیل بیگم اور درمان حق کی درندگی سے مکمل واقف نہیں تھا۔ یہ ایک سنسان سا پرانے طرز کا اکا دکا قبروں سے مزین قبرستان تھا، جہاں ارد گرد ہر نگاہ تک بس جھاڑیاں اور درخت تھے۔ دوپہر کا کڑا وقت تھا، گو موسم اب گرمی کو الوداع کہتا ہوا آہستہ آہستہ مرطوب ہونے کی سمت گامزن تھا، مگر آج دوپہر کے سورج نے کچھ اضافی تپش اوڑھ کر حدت حاوی کر رکھی تھی۔ یہاں موجود قبریں آپس کے کافی فاصلے پر موجود تھیں۔ کوئی لڑکھڑاتا سا بزرگ نما وجود ایک قبر کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اور اس کے سسکنے کی آواز یوں لگا ہونک بن کر اٹھی تھی۔ وہ نقاب پوش سا عام سے قمیص شلوار میں ملبوس آدمی تھا، جس نے سر پر باندھے حجاب سے اپنا منہ ڈھک رکھا تھا، مگر وہ آنکھیں، اف، اس قدر دردناک سرخی سے اٹی آنکھیں، اور ان میں سیل رواں کی بھرمار تھی۔ قبر کی مٹی سخت تھی اور یوں لگتا تھا نہ ہی قبر تازہ ہے اور نہ ہی زیادہ پرانی ہے۔ قبر کی تختی کی جگہ بس ایک پتھر نصب تھا، اور قبر کی ڈھلوان پر اب وہ چھڑیوں والا ہاتھ پھول پھیلا رہا تھا۔ اپنے کلیجے کو زمین پہ دفن دیکھنا اب بھی اتنا ہی کٹھن ہے۔ میں نے اپنے جلتے سینے کی آگ بجھا لی ہے پتر، تو اب سکون میں ہے نا؟ اللہ تجھے سکون دے اور تو جنت کا پھول بن جائے۔ کئی آنسو اس آدمی کی آنکھوں سے چھلک رہے تھے اور اس کی آواز میں ایک کربناک ہونک تھی، ایک جان سوز کپکپاہٹ تھی۔ نہ جانے اس قبر میں کون تھا؟ یہ آدمی اس قبر میں دفن وجود کا کیا لگتا تھا؟ آنسو، کرب اور ہولناکی بتا رہی تھی کہ اس قبر میں اس آدمی کا دل دفن تھا۔ وہ سسکتا ہوا اس قبر پر ہاتھ پھیر کر غم سے چور ہو کر اگلے ہی لمحے بلند آواز سے رونے لگا۔ اپنے بابا کو معاف کر دینا پتر، تیری حفاظت نہیں کر سکا، پر تیرے مجرموں کو عبرتناک سزا دے دی ہے۔ خدا غرق کرے، کیڑے پڑیں ان سب کو۔
موت کے بعد بھی وہ دوزخ میں ہر پل جلے جنہوں نے میرے سینے سے میرا دل نکال کر رون ڈالا۔ تیری قبر ٹھنڈی اور آسودہ رہے، اب میں بھی مر جاؤں تو کوئی غم نہیں رہے گا۔ چھپ کر وہ اپنی بہتی آنکھوں میں امڑتے درد کو اپنے اندر اتارے، اب اس قبر کو بوسہ دیے پھر سے دردناک رویا تھا۔ وہ قبر جس میں دفن ہوا راز کوئی نہیں جانتا تھا، یوں لگا دھوپ یکدم بادلوں میں چھپ کر ابر رحمت بن گئی تھی۔ زیر زمین انصاف پہنچ گیا تھا، زمین آسودہ تھی، درندے اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ اس آدمی نے دوبارہ رخ پھیر کر نہیں دیکھا، اور یوں ایک کہانی تھی جس کا چپکے سے انجام پہنچایا تھا۔ یہ کہانی جو بادشاہ وقت کو سنائی جانی تھی، مگر اپنے وقت پر وقت اپنی رفتار بڑھانے والا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن پھر بھی میں خفا ہونا چاہتا ہوں آپ کی آج تک کی خاموشی پر، آپ کے اس خوف پر۔ اماں صاحب، آپ کا بیٹا ٹھیک نہیں ہے۔ میرے اندر بہت تکلیف ہے، میں ان روایات اور اصولوں سے چکنا چور ہو گیا ہوں۔ آج بہت دن بعد سعدان خود اماں صاحب کے پاس آیا تھا۔ وہ بھی اب پہلے کی طرح نہ کمرے سے زیادہ باہر آتی تھی، اور نہ ہی سعدان کو اپنے رنج زدہ سلسلے سے فرصت ملی کہ وہ ماں کو جا کر کچھ دکھ سناتا یا ان کی تکلیف سنتا۔ آج سعدان کا دل انکہی سی تکلیف کی آماج کا بنا تو وہ ان کی گود میں سر رکھے اپنی سرخ آنکھوں میں نمی کو چاہ کر بھی معدوم نہیں کر پایا تھا۔ فضا کے پاس بلقیس تھی، جبکہ باقی ابھی تک حویلی نہیں لوٹے تھے۔ کئی آنسو اس ماں کی آنکھوں میں بھی تھے جو اپنے سب سے لاڈلے بچے کی تکلیف پر بے قابو ہو کر بہتے جا رہے تھے۔ تو ہی تو میرا حوصلہ ہے سعدان، ورنہ میں تو کب کی مر کھپ گئی ہوتی۔ تیرا خفا ہونا بنتا ہے پتر، پر تجھے پتہ ہے تیری اماں صاحب بزدل اور بے بکت تھی، اور وہی آج تک ہے۔ سلطانہ نے درد دیتے تاثر کے سنگ سعدان کی پیشانی چومی تو وہ بھی رنجیدگی سے اپنی آنکھیں بھیج گیا۔ ہمت مت ہارنا، سعدان کی بند آنکھیں دیکھ کر سلطانہ نے بھرائے انداز میں دکھ سے کہا، تو سعدان نے اپنی آنکھیں کھول کر اماں صاحب کو دیکھا تو تلخ ہوا۔ ہار گیا تو کون سدھارے گا یہ بگاڑ؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے ان سب سے لڑوں۔ تیمور نے مجھے الگ پریشان کر دیا ہے، بابا صاحب اور دادی کے دل ہے کہ پتھروں سی سختی سے بھی تجاوز کر گئے ہیں، اور فلزا جس سے اس کی حفاظت کا وعدہ کر بیٹھا ہوں، اکیلے میں جب بیٹھ کر سوچا تو لرز کر رہ گیا ہوں۔ آپ دعا کریں۔ ماں تو اس بچے پر جان تک مارنے کا ارمان رکھتی تھی، اور وہ دکھ سے اپنے دل کی شکستہ حالت روکھے پن سے بیان کرتا کرتا یکدم تعصب میں جا لپٹا۔ سلطانہ نے محبت سے بھری اداس نگاہیں سعدان پر سایہ فگن کیے، اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرے، ٹھلکے سے بالوں کو سہلایا، اور وہ تو سراپا منتظر تھا۔ میری ساری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، اللہ تجھے سرخرو کرے، ہر طرف سے کامرانی پاتا ہوا سرفراز ہو جا، پریشان مت ہو، سب خیر ہوگی۔ اب کی بار وہ بھی اماں صاحب کا ہاتھ پکڑے چومتا ہوا کچھ بہتر ہوا۔ بہت اچھا سوچا تم نے، اماں صاحب کی دھمکی صرف دھمکی نہیں ہے، فلزا کی حفاظت اب مضبوط کرنی ہوگی۔ آج وہ سب رات کو شاویز والے کمرے میں تھے جب سعدان نے ان کو اپنے فیصلے کا بتایا، جس پر کرمان تو متفق تھے، اور کومل اور شاویز بھی بالکل راضی براضی سا تاثر دے رہے تھے۔ بالکل، بابا اور امی کے پاس وہ بالکل محفوظ رہے گی، اور کوئی اس تک پہنچ بھی نہیں پائے گا۔ کب جانا ہے سعدان؟ شاویز نے بھی سعدان کے اس فیصلے کو سراہا اور بےتابی سے اگلے لائحہ عمل کو دریافت کیا، جس پر سعدان نے ایک ایک نظر سب کو دیکھا۔ ان لاشوں کی رپورٹ آتے ہی اسی رات تم اور کومل اسے یہاں سے لے کر لاہور نکل جانا، میں یہیں رہ کر باقی کے معاملات دیکھوں گا۔ کومل تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ وہ تم سے تھوڑی مانوس ہو گئی ہے، اور مجھے بھی تسلی رہے گی، ورنہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، رو رو کر وہاں بھی ندیاں بہا دے گی۔ سعدان نے اتنی فکر اور دلکشی کے سنگ فلزا کا ذکر کیا کہ سامنے بیٹھے تینوں نفوس مدھم سی دلفریب مسکان میں لپٹے محسوس ہوئے، جس پر سعدان بھی تھوڑا کنفیوز سا ہو گیا۔ آپ بے فکر ہیں، میری تو خوشی ہے کہ میں فلزا کے ساتھ رہوں۔ کومل نے پیار سے بھرے انداز میں اپنے دل کو بھی دھڑکتے پایا تھا۔ اسی بہانے وہ شاویز کے گھر جانے والی تھی، اور یہ خوشی کومل کا روم روم مہکا گئی، اور جس کا نوٹس شاویز نے کنکھیوں سے بڑی تفصیل سے لیا تھا۔ اسے خود بھی کومل بہت نفیس اور اچھی لگتی تھی، مگر یہ محبت اور عشق سے سنی کونپلوں کا پھوٹنا ابھی باقی تھا۔ بس پھر میری بھی کچھ ٹینشن کم ہوگی، باقی میں ابھی یہاں سے جا نہیں سکتا، مجھے تیمور پر نظر رکھنی ہے، اور ساتھ ساتھ منظور حسین کو دادی اور بابا صاحب کے اتاب سے بھی بچانا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اپنے اسپتال کا کام بھی شروع کروا دوں۔ چھوٹی سی نازک جان پر کتنا بوجھ تھا کہ سعدان کا فرحت بخش چہرہ
اس اتنی لمبی ذمہ داریوں کی لسٹ بیان کرتے کرتے مرجھا سا گیا۔ ماشاء اللہ، ضرور میرے بچے، اللہ کا نام لو پھر، وہ ہر قدم پر تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ کرمان کو بھی بس فخر تھا۔ آمین، مجھے تجھ پر مان ہے سادات، تیری دوستی پر اور تیرے ہرجی دار فیصلے پر۔ اللہ حقیقت میں تیرا مددگار ہے، بس ہمت مت ہارنا، یہ جنگ تجھ اکیلے کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہے۔ پہلے قسمت کو دعاؤں کی طرف لانا ہے، پھر ایک فیصلہ قسمت کی طرف لاؤں گا۔ میرے چہرے کو اجلت میں ابھی دیکھتا ہے، دیکھنا اس کو میں فرصت کی طرف لاؤں گی۔ اس کو معلوم کہاں میری طلسمی طاقت، جلد ہی اس کو محبت کی طرف لاؤں گی۔ گورے لوگوں کی طرف اس کا جھکاؤ ہے ذرا، پیار سے سانولی رنگت کی طرف لاؤں گی۔ مدھر سی خاموشی میں وہ اپنی میٹھی آواز کو ہر ممکنہ محدود رکھے کھلی کھڑکی سے جھانکتی ہوئی باہر کی تاریکی میں بہو تھی۔ وہ آج سارا دن ہی چپ چاپ سادان کو سوچتی رہی تھی۔ وہ انسان اسے کہیں سے انسان نہیں لگا تھا۔ کوئی اتنا نرم دل بھی ہوتا ہے، یہ تو فضا کا نازک دل سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں ایسی مہو تھی کہ سادان جو بنا دستک دیے ہی اندر آ چکا تھا، سامنے کھڑکی سے باہر جھانکتی فضا کو دیکھ کر وہیں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا۔ کوئی تنہائی میں کیسے وقت گزارتا ہے، شاید وہ یہی جاننا چاہتا تھا، مگر وہ حساس تھی اور آہٹیں پہچان لیتی تھی۔ آج تو گہرے بھورے سوٹ پر کالی واسکٹ پہنے سادان کا سرخی مائل رنگ اور پرکشش بھرا قداور سراپا بھی سحر انگیز تھا۔ دیکھ دیکھ کر ہی شہزادے کو اسیر کرنے والی تھی۔ سادان اسے اپنے فیصلے کا بتانا چاہتا تھا، پر اس کی آنکھیں راہ کی رکاوٹ کی مانند سادان کے الفاظ پر حاوی ہو گئیں، مگر وہ انہیں فوری جھکا بھی لیتی تھی۔ شاید جادوگر کو اپنے طلسم کا تھوڑا اندازہ ہوتا ہے، فضا کو بھی تھا۔ وہ اپنے اور اپنے بابا جان کے لیے اس دنیا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ لیا ہے، تم پرسوں رات یہاں سے جا رہی ہو، کومل تمہارے ساتھ ہوگی، اس لیے بالکل بھی مت گھبرانا۔ جہاں تم جا رہی ہو انہیں اپنے ماں باپ سمجھنا۔ اور ایک اور بات، ایک وعدہ پہلے کیا اور ایک اب کرتا ہوں، تمہارے بابا کو تم سے وہاں جلد ملوانے بھی لاؤں گا۔ تم وہاں کومل کے ساتھ رہنا اور اپنی رکی تعلیم شروع کر لینا۔ جب یہاں کے تمام معاملات سلجھ جائیں گے، پھر میں تمہیں واپس تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ سادان کا لہجہ اتنا ملائم اور پاکیزہ تھا کہ فضا بھرے رنجور دل کے باوجود جھکے سر کو اس بات میں ہلا رہی تھی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی زندگی کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ اس پر اختیار نہیں رکھتی۔ سادان اس کے جھکے چہرے کے باوجود اس کی تکلیف جان گیا تھا، اور یہ ادراک اسے اس کے دل نے کروایا تھا۔ کبھی بتا نہیں پائے تمہارے اشک ہمیں، ہمارے ذمے محبت کا کیا نکلتا ہے۔ ایک اور بات، تم نے اس روز خود کو کالی کہا تھا، آؤ یہاں۔ فضا تو بس موم کی بن گئی، وہ جو کہتا وہ ماننے لگی اور وہ جیسا کہتا ویسے ہی کرنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے کالا رنگ تو بہت پیارا ہے، تم تو پھر بھی گندمی رنگت کی ہو۔ یہ مصنوعی حسن اہم نہیں ہوتا فضا، اصل خوبصورتی انسان کے دل اور کردار کی ہے، وہ تم میں بہت ہے بلا شبہ۔ اپنے اندر اپنی کسی کمی کو سرایت مت ہونے دینا، تم جو ہو وہ اپنی جگہ حسین ہو، ہر کسی کو اللہ نے اس کے منفرد حسن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کبھی بھی غیر اعتماد ہو کر خود کو کمتر مت جاننا، یاد رکھنا کہ سیاہ سفید کا مالک صرف اللہ ہے۔ جو تمہیں سانولا، کالا اور ایسا سب کہتے تھے، وہ یقیناً اللہ کی بنائی تخلیق میں کمی کا کہہ کر گناہ کرتے تھے۔ آج کے بعد تم خود کو بس فضا سمجھنا، نہ سانولی نہ کالی، بس اپنے بابا کا لخت جگر۔ ایک وعدہ اب تم بھی مجھ سے کرو۔ فضا کا دل چاہا ایک بار پھر سادان سے لپٹ جائے، یہ بندہ تو اس کے ہر دکھ کو خود میں جذب کرتا جا رہا تھا، اسے اپنی عادت بنا رہا تھا۔ کون سا؟ فضا کی آواز کا اتار چڑھاؤ ظالم تھا، اور سادان اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے دل فریب سا مسکرایا تھا۔ یہی کہ اب کبھی مت رونا اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اس کے علاوہ کسی سے مت ڈرنا، ٹھیک ہے؟ سادان جانتا تھا وہ وہاں جا کر بھی کومل کے ہونے کے باوجود بہت روئے گی، اور ممکن ہے سادان کو نہ پا کر سہم بھی جاتی، تبھی وہ اس سے وعدہ لے رہا تھا کہ خود کو فضا کی کمزوری کے بجائے مضبوطی بنائے۔ سادان کی اس بات پر ان آنکھوں نے نمی سے فیضیاب ہو کر غمناک ہونے کا سامان بنایا، تو سادان نے اب تھوڑا خفا ہو کر اس کے رونے کو دیکھا، جس پر وہ فوراً سے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑتی ہوئی اپنے آنسو اپنے اندر اتار گئی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟
فلزا صاحبہ، یہ کیسا سوال کر دیا آپ نے؟ ابھی تو شہزادہ خود اسی کھوج میں غرق تھا۔ فلزا کی منتظر آنکھیں سدان کو پھر سے الجھا رہی تھی اور وہ لاجواب ہونے کے باوجود مدھم سا مسکرا دیا۔ کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو اور میری ذمہ داری ہو۔ جب تک یہ نکاح ہے میں اپنی ذمہ داری نبھانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ سدان نے اپنی طرف سے تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی، مگر اس سے نہ تسلی فلزا کو ملی نہ خود سدان کو۔ تو مجھ سے دور چلا جائے گا، خدا نہ کرے، خدا کرے تو بچھڑنے کا حوصلہ نہ کرے۔ آج دلوں نے تھوڑا ہی صحیح مگر یکجان ہونے کا فیصلہ لے لیا تھا، اور بعد میں آپ مجھے بھول جائیں گے۔ فلزا نے معصومیت سے ایک اور سوال کر کے سدان کا دل روک دیا تھا۔ یہ تو سدان نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا بھولنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ شاید، لیکن نہیں، ہو بھی سکتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کو مزید زحمت نہیں دوں گی۔ اس سب سے نکلتے ہی آپ کی زندگی کی افراتفری جو میرے آنے سے ہوئی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی، آپ پر تو ہرگز نہیں۔ مجھے بس میرے بابا کے پاس پہنچا دے، پھر مزید آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ فلزا کی یہ باتیں تھیں تو وہی جو طے تھا، پر سدان کا دل دہلا گئی۔ کیا نکاح اتنی کمزور شے ہے کہ جب چاہا کر لیا اور جب چاہا توڑ لیا؟ کیا تم اس نکاح سے بھی آزادی چاہتی ہو؟ یہ سوال وہ تھا جو آج سدان نادانستہ پوچھ بیٹھا، اور فلزا کتنی ہی دیر فیصلہ نہیں کر پائی، مگر پھر بے جان سے انداز میں سر جھکا گئی۔ آف کورس، میں بھی کیسے الٹے سوال پوچھ رہا ہوں۔ خیر، تمہیں مکمل آزادی ملے گی، لہٰذا اداس مت ہو۔ اب تم سو جاؤ، ابھی بھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں بھی سوتا ہوں۔ سدان خود نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے اس کا جواب دے، تبھی نظریں چراتا ہوا اسے آرام کا کہہ کر خود بھی صوفے پر جا لیٹا، اور لیٹتے ہی سدان نے کروٹ لی اور خود کو شدید ڈپٹا۔ چل ملا کال اپنے باپ کو، اور ایک بات یاد رکھنا عالیہ، انکار وہ کرے گا اور تکلیف تو سہے گی۔ اتنا بڑا زمیندار اپنی اکلوتی لاڈلی کو ایک زمین کا ٹکڑا دینے سے انکار کر دے تو لعنت ہے ایسے کمینے باپ پر۔ عالیہ کا ہاتھ بے دردی سے کھینچتے وہ ہتک آمیزی کے سنگ اسے وارن کر رہا تھا جو اس کے ان زہریلے الفاظوں سے زمین میں کر رہی تھی۔ صبح کے 8 بجے تھے اور اس وقت درمان ڈیرے پر کچھ اپنے جیسے کھوکھلے معززین کے ساتھ بیٹھا زمینوں کے معاملات پر ہی غور و فکر کر رہا تھا جب اس کا ٹیبل پر رکھا فون بجا۔ صبح صبح تبریز کا نمبر دیکھ کر درمان نے خشونت بھری نگاہ سے مغرورانہ انداز میں ٹیبل سے فون اٹھایا اور اٹھ کر کچھ فاصلے پر آ کر کال ریسیو کی اور کان سے لگایا۔ السلام علیکم بابا سائیں، کیسے ہیں آپ اور باقی سب کیسے ہیں؟ فون لگتے ہی عالیہ کی آواز سن کر درمان کے چہرے کی سختی کچھ معدوم ہو چکی تھی۔ یہ قدرتی تھا کہ عالیہ اس کو اس لیے بھی عزیز تھی کہ آج تک اس نے ان کا کوئی فیصلہ نہیں ٹالا تھا۔ دوسری طرف تبریز کی خمار آلود نگاہیں پتھر کی طرح عالیہ کے ہوش ربا مگر سہمے چہرے پر جمی تھیں۔ وعلیکم السلام، اچھا ہوں، اور باقی بھی خیریت ہے؟ صبح صبح فون کیا؟ جی بابا سائیں، وہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ عالیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کس طرح بات کرے۔ دوسری طرف درمان کی چھٹی حس انہیں تبریز کی نئی شیطانی خصلت زدہ فرمائش کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا، فون کے پار بھی سہمی سی عالیہ کا ادراک کر چکا تھا۔ تبریز کو فون دے عالیہ، درمان نے تیوری چڑھائی، یہ کہہ کر عالیہ کو بھی صدمے میں غرق کیا، جبکہ عالیہ نے کانپتے ہاتھوں سے فون تبریز کو دیا، جس پر وہ غضبناک ہو کر عالیہ کو دیکھتا ہوا فون لے کر جھجکتے ہوئے کان سے لگا چکا تھا۔ جو کہنا ہے مانگنا ہے وہ مجھ سے کہنے کی ہمت رکھ تبریز، پہلے بھی تجھے سمجھایا تھا کہ ان معاملات میں عالیہ کو مت گھسیٹا کر، ایسا نہ ہو تجھے درمان حق کے جلال کا نظارہ کروانا پڑ جائے۔ ڈیرے پر پہنچ، بات کرتا ہوں۔ سخت تلخی اور غسیل برہمی سے وہ تڑپتے ہوئے اپنی ترنگ میں ایک ایک لفظ سے تبریز کے اعصاب پر بجلی گرانے کے بعد رابطہ منقطع کر گیا، اور تبریز جس کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا تھا اب اپنی پوری شدت سے دھاڑا تھا۔ اگر تیرے باپ نے مجھے بلا کر بے عزت کیا تو تیری جان میں خود لوں گا عالیہ، منحوس ماری، بولا نہیں گیا تجھ سے؟ دل چاہتا ہے تیرا خون پی جاؤں۔ تبریز کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس معصوم سی بے جان عالیہ کا گلا گھونٹ دیتا، اور وہ تو بنا جرم ہی پستی جا رہی تھی، اور آگے بھی اس کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ سائیں، ابھی تیمور چودھری کسی سے فون پر بات کر رہے تھے کہ رات 10 بجے وہ پہنچ جائیں گے اور مال وہاں پہلے سے موجود ہونا چاہیے۔
سادان جو چینج کی ابھی باہر نکل کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنے آدھے گیلے اور خشک بالوں میں برش کر رہا تھا، عاقل کی کال پر فوری فون کان سے لگا گیا، مگر یہ خبر ملتے ہی سادان کی رگوں میں شرارے دوڑے اور غصے سے اس کی کنپٹی تن گئی تھی۔ فلزا سامنے ہی صوفے پر سر رکھ کے ہاتھ میں پتہ نہیں کون سی کتاب لیے بیٹھی تھی، پر جو بھی تھا محترمہ اس میں پورے دماغ سے پیوست تھی۔ تو مجھے بس تیمور کے نکلنے کی اطلاع دینا، آج اس کی طبیعت تو میں خود صاف کرتا ہوں، کمینہ خبیث کہیں کا۔ سادان کو اس قدر غصے اور عتاب سے تپے چہرے پر سرخی ضبط کرتا دیکھ کر فلزا نے بھی یکلخت گردن اٹھا کر حیرت سے سادان کو دیکھا، جو غصے میں بہت خوفناک حد تک دہک رہا تھا۔ جی سائیں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ عاقل جو آج کچھ خفیہ طریقے سے تیمور کے ارد گرد کے بجائے چھپ کر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، تبھی تیمور کو بھی لگا تھا کہ عاقل سے جان چھوٹ گئی۔ وہ کمینہ آج اس رمشا نامی لڑکی کو بے آبرو کرنے کا ارادہ بنا چکا تھا، اور اس کے دونوں یار اس کے لیے رمشا کو جنگل کے ایک خفیہ علاقے تک لانے والے تھے۔ عاقل جو سمجھ گیا تھا کہ تیمور کو اس کی نگرانی کا علم ہو گیا ہے، وہ اب اس سے کچھ فاصلے پر رہ کر اس کی اس گھناؤنی منصوبہ بندی کو جان گیا اور فوری سادان کو خبر دی۔ ابھی پچھلا انتشار کم نہیں ہوتا تھا کہ سادان کی تکلیف بڑھانے کو نیا فساد سر اٹھا لیتا تھا۔ فلزا پھر سے اپنے کام میں غرق ہو کر اب بھی کنکھیوں سے سادان کو دیکھ رہی تھی، جو آج آسمانی سوٹ میں مزید حسین دکھائی دے رہا تھا۔ آج واسکٹ کے بجائے اس نے گرے چادر کندھوں پر پھیلا کر ایک کنارہ کندھے پر ڈال رکھا تھا، پاؤں میں عمدہ کھدی ہوئی چمڑے کی چپل کلائی پر بندھی گھڑی اور قمیض کے کپ تھوڑے سے فولڈ، جن سے اس کی رواں دار بالوں والی بازو بھی دکھائی دے رہی تھی۔ چہرے پر مدھم سی بڑی شیو، جسے وہ کبھی کلین کر لیتا اور کبھی بڑھا کر مزید بجلی گرانے کا سامان کر لیتا۔ سفید صورت، سرخی مائل کشش، وہ آنکھیں شاید گرے یا ہلکی نیلی تھیں، مگر کبھی کبھی یوں لگتا سبز رنگ اوڑھ گئی ہیں، میٹھے نئے نقش جیسے حسن کی ایک جگہ فراوانی ہو گئی ہو۔ پھر بھی حیرت کہ اتنا حسین ہونے کے باوجود چودھری سادان حق میں رتی برابر غرور نہیں تھا۔ فلزا آج بہت غور سے سادان کا جائزہ لے رہی تھی، پھر خود ہی اداس ہو کر نظریں جھکا گئی۔ رات وہ سو نہیں پایا تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ آج کا دن تھا، پھر فلزا یہاں سے جانے والی تھی اور یہ خود سادان کا فیصلہ تھا، پھر بھی اسے بے قرار کر رہا تھا۔ ہمارے ساتھ حادثہ بھی دفتن نہیں ہوا، جو ہاتھ میں نصیب کی لکیر ہے خیر ہے۔ دل کا تو اپنا ہی سوز تھا، وہ اپنے ہی رنج میں مبتلا دہائیوں پر لگا تھا۔ سفید کڑھائی دار تنگ ٹراؤزر اور سرخ اور گلابی قمیض، سر پر آج پھر سے چادر لپیٹے وہ خود کو مکمل اس اردو کی کتاب میں غرق کیے ہوئے تھی۔ صوفے کی ہینڈل پر کشن رکھے، پاؤں اوپر کر کے گھٹنے کھڑے کیے، وہ ان کتاب پر رکھے پڑھ رہی تھی۔ جب سادان نے دھیمے سے انداز میں اس تک پہنچ کر اس سے کتاب لی تو فلزا نے چہرہ اٹھا کر اداسی سے سادان کو دیکھا۔ ویسے ممکن نہ تھا، سو آئینہ لے کر ایک روز اس کے چہرے کو چھوا، ایک کرن سے میں نے ہائے، یہ قریب ہوگی بھی دوری پہ مائل حالات، تو پھر آنکھیں ہی لمس کی پیاس بجھانے کا کام کر رہی تھیں۔ گو اسے دیکھنے کے لیے نظروں کا حسین اور پاکیزہ ہونا اشد ضروری تھا، اور تبھی فلزا اسے ابھی سے یوں دیکھتی تھی جیسے صدیوں سے ان دونوں کی نگاہیں غائبانہ ہم کلام کر رہی تھیں۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ سادان نے خوشگوار سے انداز میں کتاب کھولی تو اسے واقعی شدید صدمہ ہوا۔ وہ کوئی ٹوٹکوں والی اور ریسپی بک تھی، جو پتہ نہیں اسے کہاں سے ملی، اور محترمہ کافی دیر سے اس سے چپکی تھی۔ سادان کو لگا شاید کوئی کورس کی کتاب ہے، یا پھر عموماً اس کی عمر کی لڑکیاں جو رسالے ڈائجسٹ پڑھتی ہیں۔ سادان نے حیرت سے فلزا کو دیکھا، جو پھر سے سر جھکائے اب ٹانگیں سمیٹ کر صوفے سے اتار کر بیٹھی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ جب سادان ویسے ہی کتاب میں انگلی دبائے مدھم سی آفت خیز مسکان کے سنگ اس کے ساتھ بیٹھا، فلزا تو کرنٹ کھائے کچھ دور ہٹی، مگر آگے صوفے کا اختتام تھا، اور اسے یوں گھبراہٹ کے سبب سرخ ہوتا دیکھ کر خود ہی سادان نے بیچ میں کچھ فاصلہ بنایا تو فلزا کی لگا جان میں جان لوٹی ہے۔ یہ وہاں پڑی تھی، میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا تو اسے اٹھا لیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں حویلی کی صفائی کر دوں، میں گھر بھی سارا کام کرتی تھی اور میں بالکل نہیں تھکوں گی۔ فلزا نے بھولے پن کے سنگ سامنے ریک پر رکھی بے شمار کتابوں کی سمت اشارہ کیا، اور اگلی بات پر وہ اس کی سمت سرسری سا دیکھتے بولی، مگر سادان ضرور اس عجیب و غریب لڑکی پر اب سخت الجھن زدہ ہوا۔ تم کتنی عجیب ہو فلزا، جن لوگوں نے تمہارا حال برا کر دیا انہیں کی ملازمہ بننے کا شوق چڑھا ہے تمہیں۔ یا اللہ مجھے صبر دے،
چلو اتنا ہی صفائی کا جنون آ رہا ہے تو یہ میرا کمرہ ہے، اسے چمکاتی رہا کرو۔ خوش؟ سدان نے غش کھاتے انداز میں رخ فلزا کی سمت کر کے اس قدر جھنجھلا کر کہا کہ فلزا تو پھٹی آنکھوں سے اپنا چہرہ مرجھا کر رہ گئی، مگر پھر سدان کی مسکرا کر دی گئی اگلی آفر پر فلزا صاحبہ نے پھر سے سر کو خم کر دیا۔ یہ تو پہلے ہی صاف ہے۔ نئی الجھن سامنے رکھی گئی۔ فلزا کو بے بسی پر سدان کو دل فریب سا احساس جگا۔ پھر کر دو نا، تمہاری فراغت ختم ہو جائے گی، ویسے بھی بس آج اور کل کا دن ہے، پھر تم خود ہی بزی ہو جاؤ گی اور تمہارے پاس میرے اس غریب خانے اور مجھ مسکین کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں ہوگا۔ اف چیلسی، شہزادہ کیا کر رہا تھا یہ اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ آپ کو نہیں بھول سکتی، میں خود پر رحم کرنے والے کو نہیں بھولتی، آپ بھول جائیے گا۔ فلزا نے بنا آنکھ جھپکے سدان کو یہ کہہ کر تھڑکا ہی تو دیا تھا، کیا بھولنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ یہ چند دن اسے اپنے قریب فلزا کو دیکھنے کی جو عادت ہو گئی تھی، ممکن تھا کہ شہزادے کو بے چین کرنے والی تھی۔ رحم کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، میں بس وسیلہ تھا۔ مدھر سی سنجیدگی میں سدان نے اپنی بات فلزا تک پہنچائی تو نہ جانے وہ کملی پھر سے اپنی آنکھیں تر ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، پر میں تو نہ اچھی ہوں، نہ پیاری، نہ آپ کے لائق، نہ آپ کے رحم کے لائق۔ بنا نظریں اٹھائے فلزا کی زبان سے لفظ گرے اور یکلخت سدان نے نظر اٹھا کر فلزا کی یہ بات سنی۔ اس کا جواب میں رات کو دوں گا، ابھی مجھے جانا ہے، آرام کرنا، اور صفائی ستھرائی کی قطعاً ضرورت نہیں۔ تم یہاں نہ حویلی کی ملازمہ ہو نہ میری۔ شاید اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سدان کو وقت درکار تھا اور وہ اٹھ کر اسے کہتا ہوا مڑا، مگر دروازے تک پہنچ کر سدان نے غیر دانستہ طور پر گردن موڑی جہاں فلزا صوفے پر رکھی کتاب دوبارہ اٹھا رہی تھی۔ کون کہتا ہے تم پیاری نہیں؟ کس نے کہا اچھی نہیں؟ اور کہاں لکھا ہے کہ میرے رحم کے قابل نہیں؟ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے میرے فیصلے پر ثابت قدم رکھیے، اس معاملے میں مجھے مت آزمائیے، میں تھک گیا ہوں۔ نظریں ہڑبڑاہٹ میں ہٹائے وہ بجلی کی رفتار سے باہر نکلا اور بند دروازے سے ٹیک لگائے سخت جھنجھلاہٹ زدہ دل میں سوچنے لگا۔ مشکل پیش آ رہی تھی فلزا کو بھی اور شہزادے کو بھی۔ شاویز اور سدان کا پلان آج یوں ہی باہر نکلنے کا تھا، مگر سدان تو اکیلا ہی حویلی سے باہر نکل گیا تھا اور شاویز کو اس نے کال کر دی تھی، جو بھی نہا کر تازہ دم ہوئے نکلا تھا اور سدان کی بتائی جگہ پر جانے کے لیے نکلنے لگا تھا۔ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں محترم حسین معلوم ہو رہے تھے۔ لگتا تھا آج دونوں آفت خیز شہزادوں نے گاؤں کی پریاں اور چڑیلیں خود پر عاشق کرنی تھیں۔ شاویز مؤذن کا بیٹا اور خود حافظ قرآن تھا، مگر اس کے لیے لباس کا نکتہ اپنی پسند کا معاملہ تھا۔ پتلون شرٹ میں بھی ایک مسلمان ملبوس ہو سکتا تھا اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ خود کو ڈھانپنے والا مکمل لباس پہنیں، نہ کہ صرف قمیص شلوار کا ہی انتخاب کریں۔ شاویز بھی ایسی ہی سوچ رکھتا تھا۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے جو چیز اہم ہے وہ اللہ کی ذات پر کامل ایمان اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دل میں حسن اخلاق، آنکھ میں حیا اور ہر زندگی کے معاملے میں بہترین اور حق سے مزین فیصلہ لینے کی ہمت کے ساتھ کردار کا مضبوط ہونا اہم ہے۔ نام و شکل کے مسلمان سے بہتر ہے دل و دماغ اور کردار کا مسلمان بنا جائے۔ اور جب مسلمان بن جایا جائے، پھر سنتوں پر محبت سے عمل کیا جائے، جو شاویز بارہا کرتا بھی تھا۔ وہ بلا شبہ ایک پیارا مرد تھا جو آج تک سیدھے راستے پر چلا تھا، جس کی ہدایت اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں باپ کی پرلطف اور جانگیر تربیت تھی۔ اپنا سراپا آئینے میں دیکھتا ہوا شاویز اپنا سیل فون جیب میں ڈالے عجلت کے سنگ نکلا ہی تھا کہ بے دھیانی میں دروازے سے نکلتے ہی کومل سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ بہت مہارت سے اس نے اپنے گرتے فون کی پرواہ کیے بنا مصالحت سے کومل کی بازو پکڑے اسے بچایا، جو شاید پتھر سے بھی زیادہ منجمد ہو چکی تھی۔ بیچارہ فون گر کر بھی بچ نکلا، مگر کسی کا کام تو تمام ہو گیا۔ فوراً سے بیشتر کومل کی بازو آزاد کیے وہ فکر مندی سے اپنا فون اٹھانے جھکا اور اب کومل کو اپنی پھرتی پر رہا سہا افسوس بھی تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں، اچانک نکلا تو دیکھا نہیں۔ شاویز کو لگ رہا تھا کہ اس کے پہاڑ سراپے سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتی وہ نازک جھجک میں رکھائی سے نبی میں سر ہلا گئی تھی، کیونکہ وہ اچانک بہت زور سے پٹکی تھی، پر ابھی کومل کو یاد تھا تو بس شاویز کا اس کو پکڑنا۔ دل بھی کتنا بے رحم ہوتا ہے، قربت کی نزدیکی کو مانگتا چلا جاتا ہے،
پہلے دیکھنے پر پھر قریب سے دیکھنے پر اب اس اتفاقیہ لمس پر بھی دل مزید خواہش میں ہلکان تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کومل حواس باختہ سی بمشکل بولی اور دقتوں سے اپنے منتشر دل کو ڈپٹتی مڑی، مگر ایک مانوس سی صدا نے اس کے قدموں کو زنجیر کیا۔ وہ جو اپنی بازو پکڑے سہلا رہی تھی اچانک مڑی جہاں شاویز اسی کی سمت متوجہ تھا۔ دل سے معاف کر دیجیے گا، آئی نو آپ ٹھیک نہیں ہیں، آگے سے احتیاط برتوں گا، ساحرانہ سے معذرت خواہ انداز میں کہتا شاویز ایک پل میں کومل کو اپنا مزید دیوانہ کیے وہاں سے چلا گیا، اور وہ جو اپنی بازو تک سہلانا بھول گئی آنکھوں میں نمی لائے دیوار سے لگ گئی۔ جا مالو، لسی لا تبریز کے لیے، اور روٹی ٹکر کا بھی بندوبست کروا، بیٹھ۔ ٹھیک دن دوپہر چڑھی، جناب تبریز چودھری لش پش سے انداز میں سیدھے ڈیرے پر سدھار چکے تھے۔ سفید کاٹن کا چمچماتا سوٹ جس پر گہری بھوری واسکٹ پہنے اس کا بھاری پرکشش وجود دور سے ہی توجہ کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ خود درمان چودھری آج بھی اگلے پر ایک ہی نظر میں رعب اور دبدبا بٹھا لیتا تھا۔ بھلے تبریز داماد تھا مگر درمان کے لیے اپنے علاوہ ہر فرد اس سے نچلے طبقے کا رہائشی تھا۔ اپنی مونچھ کو تاؤ دیتے ہوئے درمان نے کچھ دور کھڑے مالو کو ہدایت دی جس پر وہ فوری تابعداری میں منظر سے غائب ہوا، اور اب ساری توجہ اس کی اپنے اس مطلبی داماد پر تھی جو نہ جانے اتنا اعتماد کہاں سے لے آیا تھا، حالانکہ مانگنے والوں کو عاجزی سے سنا ہوا ہونا چاہیے۔ درمان کی مستبصرانہ نگاہوں کا سایہ اب تبریز پر تھا جو آنکھیں چرانے پر ایک نمبر کا مطلبی ہی لگا تھا۔ بول، کیا چاہیے اب؟ استفسار بڑا تحمل سے آیا کہ وہ شخص ایسے نرم لہجے کا عادی نہیں تھا، اور یہ چیز تبریز کو اپنی مانگ سامنے رکھنے کا حوصلہ دے گئی تھی۔ آپ کے اور ہمارے گاؤں کے ملاحقہ سرحد والی زمین، گولی کی طرح بنا جھجکے تبریز نے منہ کھول کر ارشاد کیا، جس پر درمان نے تبریز کی ہٹ دھرمی کو تسلی سے جانچا اور ایک اچٹتی نگاہ اس نمونے پر مرکوز کی جو اسے سسر صاحب کی ناپسندیدگی کا ادراک کروا گئی تھی۔ اچھا؟ درمان نے اچھا کو مضحکہ خیزی سے لمبا کھینچا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر تبریز کی سمت آیا جو خود بھی ادب سے کم مگر بےعزتی کے خوف سے زیادہ چوکنا ہو کر اٹھا تھا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ زمین میں تمہیں تو کیا اپنے بھائی اور ماں کو بھی نہیں دے سکتا پھر؟ سوال کرتے ہوئے چودھری درمان محظوظ سا ہوا جس پر تبریز کو ہلکی سی آگ لگنی شروع ہوئی، اور اس کے چہرے پر واقع برہمی تھی جسے اس شاطر نے فوری معدوم کی۔ پھر؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک چودھری کی خصلت۔ وہ صاف صاف لفظوں میں درمان چودھری کو دھمکی دے رہا تھا، اور آج تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ایسا سوچتا بھی۔ تو چودھری بخت کا سگا خون نہیں لگتا، کہاں وہ شریف و نقد اور کہاں تو بغیرت، ایک تو میرے سامنے دھڑلے سے مانگنے آ گیا اور اوپر سے مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ درمان چودھری نے خشونت سے اٹی آنکھیں خون خوار حد تک نکال کر لہجے میں تذیق ملا کر تبریز پر انڈیلی جس پر اسے تو گویا پتنگے لگ چکے تھے۔ آپ میری بےعزتی نہیں کر سکتے۔ جواب بھی نخوت زدہ لہجے میں وارننگ کی طرح آیا، جس پر اب تبریز کی زرافے جیسی تفاخر سے تنی گردن چودھری درمان کے فولادی ہاتھ میں تھی، اور وہ بھی غصے سے بھر چکا تھا۔ تیری جتنی عزت ہے وہ سب جانتا ہوں، یہ تو تیرے باپ کی برسوں سے بنائی عزت ہے اور چودھری درمان کی فرزندی ہے جس نے تیری گردن کے توق ہٹا رکھے ہیں۔ اس منگو نے تجھے کہا ہوگا گھٹیا شخص میرے ساتھ اب یہ گیم کھیلے گا؟ لعنت ہے تجھ پر ذلیل انسان، اگر تو بخت سکندر کا خون نہ ہوتا تو اس دھمکی پر تجھے یہیں استبل میں گاڑ دیتا۔ آئے ہائے، کیا کرارا جواب تھا۔ تبریز تو ہوک زدہ بن کر اسی ششوپنج میں تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اتنی بےعزتی، اتنی ذلت، شرم ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مر۔ واہ، آج ایک فرعون کے ہاتھوں دوسرے درندے کی عزت افزائی پر سواد آ گیا تھا۔ آپ کو یہ ذلت بہت مہنگی پڑے گی۔ ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر، یعنی اتنی ذلت کے بعد بھی تبریز کا دل تھوڑی اور ڈوز لینے کا کیا، جس پر چودھری درمان نے پھنکار بھرتے ہوئے اسے 2 قدم دور جھٹکا۔ تبریز کا زہر خند لہجہ بے باک تھا اور درمان اب چاہتا تھا اس خبیث کا دل چیر کر رکھ دے۔ سستا تو مجھے ویسے بھی کچھ نہیں بھاتا، دفع ہو جا، اور جا کر اپنے اس منگیوں کو کہہ دے کہ میرے جیتے جی تو اس کو زمین ملنے سے رہی، اس لیے اپنے یہ کیڑے سنبھال کر رکھے، چلا جا ورنہ ایسی درگت بناؤں گا کہ یہاں دوبارہ قدم رکھتے بھی کانپے گا۔
درمان چودھری کو اس کی دھمکی مزید مشتعل کر گئی۔ ٹھیک ہے سسر جانی، جیتے جی نہیں تو تیرے مرنے کے بعد ہی صحیح، پر اس ذلت پر تو پہلے اپنی بیٹی، پیاری بیٹی کی میت پر بیعت کو تیار رہ۔ اپنے گال پر ہاتھ پھیرتا، تنفر کی حد میں لپٹا تبریز دل ہی دل میں منصوبہ بندی بناتا ہوا ساتھ زیر لب چودھری درمان کو کئی گالیاں دیتا پیر پٹکتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ مالو جو کھانے پینے کے لوازمات لیے پہنچا، اب چودھری صاحب کی ایک ہی خون آشام نگاہ پر پھر سے تمام لوازمات اٹھائے گدھے کے سر سے سینگ کی مانند غائب ہوا، اور درمان کا بس نہیں چل رہا تھا اس تبریز کا سانس ہی روک دیتا، اور ساتھ منگو سلطان کا بھی، جو ہمیشہ سے چودھری درمان کے زمینی معاملات میں چھوٹے موٹے پنگے لیتا تھا، مگر اب تو اس ماں کے لال نے سیدھا سیدھا مگرمچھ کے منہ میں ہی ہاتھ گھسا دیا تھا، لہٰذا کٹنا طے تھا۔ کیا ہوئے تجھے؟ سب ٹھیک ہے؟ شاویز اور وہ حویلی سے ملائکہ ہی تھوڑے فاصلے پر آئے تھے جہاں سادان کچھ فاصلے پر بنی ڈھیلوان پر بیٹھا اب زمین پر لگی گھاس اکھاڑنے میں مگن تھا۔ جب شاویز نے اس کے قریب آ کر فکر سے پوچھا، سادان کا چہرہ یکدم متغیر ہوا اور اس کی سانسوں کا ربط بھی غیر ہموار ہو کر اس کے اندر کے انتشار کی ترجمانی کر رہا تھا۔ شاویز اس کے چہرے کے بے قرار رنگ بھانپے خود بھی اس کے ساتھ پراجمان ہوا۔ تیمور یاور کے نقشے قدم پر چل رہے، ابھی مجھے نہ جانے کیا کیا دیکھنا پڑے گا شاویز۔ شاویز نے سادان کے لہجے کی آہ و فغاں پر گردن موڑے اس صبر و ہمت کے پیکر کو دیکھا اور اس کا کندھا تھپکا کر خاموش تسلی دی۔ جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ ہاں بے شک، لیکن یہی تو مشکل ہے، اس سارے معاملے میں چٹک کر رہ گیا ہوں۔ شہزادی کی آنکھوں میں ہار کی لہر پوری قوت سے بیدار ہوئی جو شاویز کو بھی فکر میں غوطہ زن کر گئی۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ایک اور تسلی دل تک اتری تھی اور سادان نے رخ پھیر کر شاویز کو دیکھا جو اس مشکل وقت میں اس کا حقیقی سایہ بنا ہوا تھا۔ تجھ سے کچھ پوچھنا تھا پر سمجھ نہیں آتی کیسے پوچھوں۔ سادان کو اسی دل دہلاتے خیال نے پھر سے کسی بچے کے مانند دامن سے پکڑ لیا اور شاویز تو یار کے چہرے پر لکھی کہانی بن کہہ بھی سمجھ چکا تھا، تبھی مٹھاس کے سنگ اشارے سے اس بات میں سر ہلائے مسکرایا۔ تجھے کہاں پتہ ہوگا، چھوڑ، سادان نے کہہ کر خود ہی بات بدلی، جس پر شاویز زیر لب مسکرا کر سادان کے یہ دل کو چھوتے رنگ ڈھنگ دیکھ رہا تھا جو اب اپنے ہونٹ کچلتا ہوا الجھی صورت سے پھر سے بیچاری گھاس کی شامت لا چکا تھا۔ مگر شاویز نے خود ہی اس کا ہاتھ روک کر جناب من کی توجہ اپنی سمت مبذول کی، مگر سادان کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہلکی پھلکی فرحت بخش فضا کے ہوتے ہوئے بھی اس ڈھلتی شام میں ایک یاسیر تھی، ایک خوف زدہ سی لہر، ایک خلش، ایک الجھن۔ نکاح کی کشش سے پریشان ہے یا دل کے ساتھ کوئی اور خوشگوار واردات ہو گئی ہے؟ شاویز اس کی بجھی صورت اس قدر آسانی سے پڑھ لیتا تھا اور وہ تو حیرت کا مجسمہ بنا ہوا گنگ ہو چکا تھا، گویا شاویز کی اس سوالیہ بات نے گردش کرتی کائنات روک دی اور رگوں میں خون تھا کہ جمنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں باولا کیوں ہو رہا ہوں، سادان نے سر جھٹکتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عشق میں اور کچھ نہیں ہوتا، آدمی باورا سا ہو جاتا ہے۔ میرے باورے شہزادے کو کچھ ہو گیا ہے۔ شاویز نے یہ بات پر لطف ہو کر اس کا بھوجا موڈ سیٹ کرنے کو کہی، پر وہ گھبرا کر اس کے ہاتھ جھٹکتا اٹھ کر گردن موڑے کچھ دور جا کھڑا ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہجے کا حتمی پن تو کڑک تھا، پر سادان کا دل اس بات کی کھلے عام مخالفت پر سوار تھا۔ خود شاویز وہیں بیٹھا دور دور پھیلی سبز فصلیں دیکھ کر ایک لمبی سی سانس خارج کیے مسکرایا۔ سادان مت ہو پریشان، وہ اب تیری ہے، روک لینا اسے، اس میں ایسی بے قراری کس لیے؟ نکاح کوئی مذاق تھوڑی ہے، یہ تو وہ رشتہ ہے جو وہ دور اس آسمان پر پہلے جڑتا ہے، پھر زمینی واسطے کے تحت دو وجود دو دل جوڑ دیے جاتے ہیں۔ ابھی سے مت الجھ، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ یہ شاویز کیا کہہ رہا تھا؟ سادان کا دماغ معوف اور حواس شل ہو رہی تھی۔ کتنی ہی دیر پھر دونوں کے بیچ بس ایک چپ حائل رہی اور سادان کی طبیعت مزید بے قرار ہونے پر مائل رہی۔ آج کی رات تاریخ کے سنہرے پنوں میں درج ہونے کا مرتبہ پانے والی تھی، کیونکہ جناب تیمور چودھری اپنے بھائی سے ظالم سا پٹنے کا سامان بنائے ٹھیک رات 9 بجے حویلی سے نکل چکے تھے۔
سادان نے عاقل کو اس کے پیچھے لگا رکھا تھا، لہٰذا سادان پوری تیاری کے ساتھ تیمور کے نکلنے کے ٹھیک 2 منٹ بعد عاقل کے ساتھ گاڑی لیے نکلا۔ سادان اس وقت سخت غصے اور اشتعال میں تھا اور عاقل بھی محتاط انداز اپنائے گاڑی چلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عاقل نے تیمور کی گاڑی اپنے کچھ فاصلے پر پا لی اور سادان نے عاقل کو مین لائٹس آف رکھنے کا کہا تھا۔ کچی سڑک کے آس پاس بنے گھروں کے باہر لگے معمولی روشنی کے بلب بھی پیچھے کو کافی تھے۔ سادان کے ماتھے پر تناؤ اور نمی کی گہری چھاپ تھی اور آج وہ تیمور کو سزاوار پاتے ہی مار دینے کی حد تک خونخوار تھا۔ دوسری طرف یہ ایک سنسان سا جنگل کا راستہ تھا جہاں انجم اور کرمداد ایک پھنکارتی ہوئی 15 سالہ رمشا کو درخت سے باندھ کر خباثت سے آنکھ مارے ہنستے تھے، اور وہ تو منہ میں کپڑا ٹھوس کر اپنے ہی دوپٹے سے بندھی ہوئی اب بے جان ہو رہی تھی۔ کہا بھی تھا تیمور کو کہ جلدی مارے، اب اس پر میری نیت خراب ہو رہی ہے یار۔ انجم نے بےہودگی کی مسند پر بیٹھی اپنی لپکتی لال کو قابو کیا، اس درخت سے بندھی کانپنے کے باوجود خونخواری سے گھورتی رمشا کے گال پر ہاتھ پھیرے، جس پر کرمداد اس کی کمینگی پر ہنس کر ادھر ادھر پھیلے اندھیرے کو دیکھنے لگا۔ یہاں ساتھ ہی ایک کاٹیج تھا اور اس کے ساتھ لگا بلب یہاں تک مری ہوئی روشنی پہنچا رہا تھا، جس میں انجم کی گندی نظر اب رمشا پر پڑ رہی تھی اور کرمداد اسے اشارے اشارے میں ڈپٹ رہا تھا۔ یہ تیمور کے لیے مال نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے سالہ اس پر لٹو بھی ہے۔ وہ یہ باتیں رمشا کے سامنے کر رہے تھے جو نڈھال اور بے جان ہو کر لگتا تھا ابھی گر پڑنے کو تھی۔ وہ اچھے حسن کی تیکھی سی لڑکی تھی، مگر اس وقت اس کا چندن گداز روپ ہولناک تھا، چہرہ تر تھا، رونگٹے کھڑے تھے اور اپنے ساتھ ہونے والی حرکت کا سوچ کر اس بیچاری کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ ان 2 کمینوں نے نائی خیر دین کے گھر نقب زنی کر کے اس سوئے بوڑھے باپ کے ناک کے نیچے رمشا کو اٹھا لائے تھے۔ جب تک بیچارے صبح اٹھتے تب تک تو ان کی دنیا لٹ چکی ہوتی، اور یہی پلان ان تینوں کا تھا۔ یار قسم سے یہ ہے ہی ایسی کہ ایک بار تو بندے کا دل نہ بھرے۔ ہائے حسینہ نمکین۔ انجم اب پھر سے رمشا کے چہرے کے قریب اپنا مکروہ سانس خارج کرتا آ بھر رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ رمشا صدمے سے ہی مر جاتی، کچھ دور گاڑی رکنے کی آواز آئی اور اگلے لمحے چودھری تیمور مغرورانہ سا فاتح چال چلتا ان تک آیا، جس پر انجم بھی چہرے پر کچھ دیر پہلی والی بےہودگی معدوم کر گیا۔ تیمور کی گاڑی سے کچھ دور ہی سادان اور عاقل گاڑی روک چکے تھے اور ان دونوں نے وہیں گاڑی کے قریب درخت تک پہنچ کر دم سادھا، جہاں سے سادان فافے تیمور اور اس کے 2 منحوس دوستوں کو دیکھ کر اپنا جلال بمشکل قابو کر پایا۔ تیمور جو اب رمشا تک جا کر تنا تھا، ساتھ ہی اپنے 2 یاروں کو اب شکلیں گم کرنے کا اشارہ کرتے مڑا، جس پر کرمداد تو ہنس دیا جبکہ ہلکے سے پتنگے انجم کو لگے، مگر اس وقت تیمور کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انجوائے دی لائف، انجم نے آنکھ مار کر تیمور کو کہا، اور وہ اور کرمداد کے ساتھ وہاں سے نکلا، اور ان کے جاتے ہی سادان نے اب عاقل کو چوکس رہنے کا کہا۔ تیمور نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھر کر گھورتی نٹر رمشا کو دیکھا تو مزید دل تک پرسکون ہوا۔ کیا کہا تھا تو نے؟ مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں تجھے، ہے نا؟ اب تیرا وہ حال کروں گا کہ کوئی تجھ پر بھی تھوکنا پسند نہیں کرے گا۔ میری نرمی کو میری کمزوری سمجھ لیا، بہت برا کیا۔ ایک ہاتھ درخت سے ٹیکے وہ عین اس رنگ و روپ کی حسین سی اس وقت سہمی سے رمشا کے بالکل قریب آئے بولا، جس پر سادان نے یہ منظر جس ضبط سے دیکھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ بند منہ کے باعث ہزار جتن کر رہی تھی، پر رہائی کی سبیل منہ چڑھا کر رمشا کی آنکھوں سے سرخی نکالتی جا رہی تھی۔ اوپر اللہ کا ہی آسرا تھا، دل دعا گو تھا کہ اس درندے سے حفاظت ہو، اور اب سادان کی ہمت جواب دے رہی تھی، یہ اس کی آنکھوں کے سرخ پن سے فافے تھا، خود عاقل سراپائے افسوس میں غرق تھا۔ اس سے پہلے کہ تیمور اپنی حیوانیت اس معصوم پر نازل کرتا، تیمور کو لگا اس کی جسم جان سے نکل گئی ہے۔ وہ رمشا پر جھکا تھا اور دوسری طرف کسی نے اس کی گردن دبوچی، جس سے تیمور کا سانس رکا اور رمشا کا سانس بحال ہوا۔ اگلے لمحے زوردار تھپڑ کی تڑکتی گونج ممکن تھا پورے جنگل کو لرزا گئی تھی۔ گہرا سناٹا پھٹ کر پھیلا اور تیمور کی آنکھوں کے آگے گویا ستارے سے ناچنے لگے۔ گھٹیا انسان، بے غیرتی کی سارے حد ہی پار کر کے تجھے تو زندہ درگور ہو جانا چاہیے۔ ایک کے بعد سادان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور تھپڑوں کی کراری برساتی شروع کر دی۔ اس نے پھر نہیں دیکھا کہ اس کا
छापड़ तैमूर को कहाँ लगा और कहाँ नहीं। सादान आज उसे वाकई जिंदा दरगोर कर देने की हद तक तकलीफ से अटा हुआ उसे मारता गया। आकिल ने फौरी दरख्त से बंधी रिमशा को खोला और वो अब वाकई बेहोश होने को थी। दोनों ही अब फटी आंखों से सादान को देख रहे थे और तैमूर अपने बचाव की नाकाम कोशिशें करता हुआ बेसुध और बेबस कराह कर धाड़े मार रहा था। मर जा कमीने, ये दिन दिखाने से पहले मुझे जहर दे देता खबीस। ये तरबियत की थी तेरी कि तू ये गुल खिलाए। बोल क्यों किया ये? आज मैं तेरी कब्र यही खोदूंगा और ज़रूरत पड़ी तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। थप्पड़ों की सख्त बरसात अब तैमूर की सारी अक्कड़ झाग कर गई और वो बस उस जालिम जल्लाद से गिड़गिड़ा कर पनाह और माफ़ी के लिए हाथ जोड़ता रहा। खुद सादान की आंखों में गुस्से और अजियत से नमी थी। हाथ में मार मार कर दर्द उठा, मगर उसने अपना हाथ इतनी जल्दी यावर पर भी नहीं रोका था तो उस पर कैसे रोकता। ओ छोड़ दे अम्मा, बाबा, ये मुझे मार देगा, छोड़ मुझे। तैमूर ने टूटे फूटे चूर बदन से उड़ती तकलीफ से कराकर दहाइयाँ दी और अब एक ट्राक करता तमाचा तैमूर के ऐन गाल पर लगा, जिस पर वो फिर से 14 तबक रोशन होने से सुन्न होता जमीन पर गिरा। और उससे पहले कि सादान उस पर चढ़कर उसका गला दबाता, आकिल ने दौड़कर सादान को रोका। रिमशा तो खौफ से कांप रही थी और उसकी आंखों के आगे भी तकलीफ से अंधेरा आ रहा था। अगर मुझे एक खून माफ होता तो तुझ जैसे गंद का सफाया कर देता। घर चल, बाकी की सौगात आज तुझे अम्मा अब्बा के सामने अनायत करूंगा। उठ, जो झंडे गा रहे हैं उन्हीं के डंडों से तेरे अंदर की आग बुझाऊंगा। उठ घटिया शख्स, तुझे भाई कहते भी मुझे शर्म आती है। सादान ने तो तैमूर की हंसती तहस नहस करके भी दम नहीं लिया और अब उसे घसीटता हुआ उठाकर गाड़ी तक गया और आकिल को उसने रिमशा और को उसके घर बाहिफाजत पहुंचाने का कहकर खुद तैमूर को गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर धिक्का दिया, जिस पर तैमूर को लगा उसका जोड़ हिल गया है। सादान ने भी फौरी दूसरी तरफ से बैठकर एक हकारत से भरी नज़र उस भाई नुमा खबीस पर डाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। सादान की आंखें सुर्ख अंगारा थी और हाथ उसका अब हिल नहीं पा रहा था। न जाने कितने थप्पड़ वो तैमूर को बिना रुके मार गया, मगर तैमूर उसी लायक था। पूरे रास्ते तैमूर के रोने में शिद्दत आती रही और सादान ने पिघलने की हर कोशिश रद्द करके अपने चेहरे पर नफरत का गुलाब कायम रखा। आकिल ने रिमशा को उसके घर पहुंचा दिया, जिस पर वो एक तशक्कुर आमेज अंदाज में लिपटी अपने घर का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हो गई और आकिल ने भी फौरी पेशानी मसलते हुए घर की राली, क्योंकि उसे सादान की बहुत फिक्र थी। आपकी चाय, वो फैज़ा दादी के कमरे में बुलाने पर चली गई तो मैंने सोचा आपको दे आऊं। हल्की सी दस्तक के साथ ही मोहब्बत सी हुजालत आमेज लहजे में कोमल ने अपनी आमद की खबर उस गहरी सोच में गर्क शावेज को दी, जिस पर वो गोद में रखा मैगजीन हटाकर मेज़ पे रखे मतवज्जे हुआ, जिसे वो यूं ही किसी गहरी सोच के पेशे नज़र पलट रहा था। खुशा नसीब मोहब्बत मिली कदम बा कदम, हंसी सरापे को सरता कदम सराहा गया। तेरी मिसाल ज़माने में यूं भी मुश्किल थी, तू इसलिए भी हंसी है कि तुझको चाहा गया। ये कुदरती था कि वो जब भी शावेज को देखती थी तो उसकी धड़कनें जलतरंग बन जाती और गीतों के मधुर हर सू फैल कर कोमल को वजूद अपनी लपेट में ले लेते और वो नीम बेहोशी किसी कैफियत में डूबने लगती। बहुत शुक्रिया ज़हमत की आपने। शावेज भी मोहतब होकर उठ खड़ा हुआ और हल्की सी तशक्कुर आमेज़ी में तकल्लुफ़ की आमेज़श मिलाए कोमल से चाय का कप लिए टेबल पर आकर कोमल की सिमत देख रहा था, जो उसका देखना तक सहकर सुर्ख हो रही थी। ज़हमत कैसी? मुझे खुशी हुई। आपकी बाजू बहुत ज़ोर से पटखा था ये पहाड़, अब ठीक है? यूं लगा जैसे शावेज को पार्ट ढूंढने में दिक्कत पेश आई थी और वो भी जो पलटने का इरादा कर रही थी, शावेज के यूं मुलायमपन से पूछने पर फिर से उसे गर्दन मोड़े देखने लगी। अगर कहूँ नहीं ठीक तो? ये जुमला बेरब्त सा कोमल के होंठों से मुट्ठी में भरी रेत की मानित फिसला और वो ये गुस्ताखी सरजद होने पर सुर्ख हो गई। तो मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि मेरी इस बेअदबी की तलाफी किसी सूरत मुमकिन हो जाए। शावेज उसकी आंखों में झांकते से जरा न चौंका और कोमल को लगा वो जंबिश तक की रवादार नहीं रही। ये कैसा अनमोल सा साहिल लम्हा था जिसने चुपके से उन दोनों के कानों में एक सी सरगोशी की थी। भले कोई भी सूरत। मजीद कोमल बावली होकर कह बैठी और उसका बोलना शावेज के लिए दिलचस्प और दिल फरेब था। वो जो होंठ कुचलती हुई ज़मीन की सिम झोंकी थी, उसकी समात
جواب کی منتظر تھی، مگر شاویز کے چہرے پر سنجیدگی کی گہری چھاپ تھی۔ لفظ کافی نہیں، ہاں مگر میں رہوں نہ رہوں، میرے الفاظ ہر شب ستاروں کی مانند بام فلک پر چمکتے رہیں گے، تمہیں یہ بتاتے رہیں گے کہ تم میرے وجدان کی روشنی ہو۔ دل نے ہونٹوں سے چپ چاپ اظہار چھین لیا۔ کچھ دیر خاموش سے سکتے کے بعد کومل نے خود ہی چہرہ اٹھا کر خود پر سایہ فگن ان آتشی حسن سے افروز آنکھوں کو دیکھا تو دل کی رہی سہی لگام بھی جاتی رہی۔ کوئی بھی۔ شاویز کے ہونٹوں سے لفظ نہیں، کومل کی سانسیں ادا ہوئیں۔ ایک انکہا سا ربط کئی آنکھوں نے دل کے صحن میں چنبیلی لگا کر بنایا، جس کی خوشبو ممکن تھا جلد دلوں اور روحوں کو ہم آہنگ کر دیتی۔ پوری حویلی میں گویا قیامت برپا ہو گئی تھی۔ سادان کی گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی اور سادان گاڑی سے نکل کر بدستور مشتعل ہو کر دوسری سمت لپکا اور دھاڑے مار کر چیختے تیمور کو گردن سے پکڑ کر باہر گھسیٹ کر لایا۔ چوکیدار سمیت کئی حویلی کے ملازمین اور آدمی تو صدمے میں تھے اور سادان کو ایک بار پھر سب بہت برے عذاب میں دے کر کانپ چکے تھے، جبکہ تیمور کی سانڈ جیسی دھاڑوں نے پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا۔ حویلی کے سب مکین پھولے ہاتھ پاؤں کے سنگ حویلی کی بیرونی سمت دوڑے۔ یہاں سادان اسے ہزار ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود جکڑے ہوئے گھسیٹتا جا رہا تھا اور وہاں درمان، انجیل بیگم، کومل، شاویز، سلطانہ اور کرمان اس ہولناک دھاڑ زدہ واویلے کو سن کر حویلی کے بیرونی دروازے سے باہر آئے تو سامنے کا منظر ان سب کو کھڑے کھڑے زمین میں مبہوت کر گیا۔ آنکھ، کان، دل و دماغ شل ہوئے، کیونکہ وہ سادان نے کوئی دہکتا ہوا آتش فشاں تھا جس نے ان سب کے آتے ہی اپنے ہاتھ میں جکڑی تیمور کی گردن کو زوردار دھکا مارا، جس سے وہ سیدھا بابا سائی کے قدموں میں جا گرا۔ درمان نے جبڑے باندھ کر سادان کا سرخ چہرہ اور غضبناک آنکھیں دیکھیں اور پھر ایک نظر قدموں میں گر کر بمشکل اکھڑے سانس لے کر روتے تیمور کو دیکھا، جس پر اب سلطانہ اور کرمان ایک ساتھ تیمور کی سمت لپکے، مگر سادان نے سب کو اپنی جگہ رکنے کی تنبیہ کی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے کیوں مارا ہے اسے؟ ہوا کیا ہے؟ کچھ پھوٹو گے تم دونوں؟ درمان چودھری نے مزاج کے نخوت پن میں درشتگی ملا کر دبنگ انداز میں کہا۔ آپ کی تربیت صرف بول ہی نہیں رہی بلکہ چیخ چیخ کر نئی ایک اور قبر کی تیاری کر رہی ہے۔ دل چاہتا ہے اسے زندہ دفن کر کے خود بھی کہیں جا کر مر جاؤں۔ یہ ذلیل جو آج کرنے جا رہا تھا، اس کے بعد آپ یاور کے بعد اس خبیث کو بھی رو رہے ہوتے۔ شراب، نشہ اور بدکاری یہ سیکھ رہا ہے یہ 16 سالہ تیمور چودھری؟ ہر ایک کے اعصاب پر گویا بجلی گری اور سلطانہ تو اپنی کانپتی ٹانگوں سے گری جاتی اگر کومل انہیں بروقت نہ سنبھالتی۔ کئی آنسو اس ماں کی آنکھوں سے درد کی فراوانی پر بہہ نکلے۔ درمان اور انجیل بیگم کے چہرے فاق تھے اور حواس شل۔ شاویز اور کرمان بھی گویا سکتے میں تھے۔ اصل پریشانی ہی انہیں سادان کی تھی، جو لگتا تھا ابھی گر کر فنا ہو جانے کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ جھوٹا کہیں کا، مر جا کے، زندگی عذاب کی ہوئی ہے۔ آہ! مار دیا مجھے اس نے! زمین پر کراہتا تیمور لگتا تھا پھر سے اپنے جسم میں رہی سہی جان نکلوانے کے در پر تھا، اور اب سادان اس کی گردن ہی مروڑنے کو اس کی سمت تنفر سے لپکا۔ مگر بھلا ہو شاویز کا، جس نے اپنی پوری طاقت لگائی سادان کو جکڑ کر روکا۔ سبھی سادان کے یوں تہس نہس کر دینے والے انداز سے خوفزدہ ہوئے اور ان دو فرعونوں کو تو سانپ سونگھا ہوا تھا۔ تیری زبان کاٹ کے پھینک دوں گا تیمور، مجھے مجبور مت کر۔ اور آپ کس لیے چپ ہیں؟ اس انتظار میں ہے کہ یہ بھی کسی کی عزت سے کھیل کر آئے۔ سادان کی برداشت تھی کہ ٹوٹتی جا رہی تھی اور اب کی بار اس بات پر درمان کا ہاتھ اٹھا، پر پھر ضبط کے دہانے پر جا کر وہ اپنی مٹھی بھینچے پھنکارتا رہ گیا۔ مارے بابا سائیں، رک کیوں گئے ہیں؟ پشیمان سا درمان حق سادان کی آنکھوں میں امڑتی نمی سے ہل گیا، جو اس وقت بمشکل خود کو سنبھالے کھڑا تھا۔ میری نظروں سے ہٹ جا سادان، اور کوئی اس بدبخت کو بھی لے جائے۔ مر گئے تم سب کے بابا سائیں، اس لیے مر جاؤ تم سب کے سب۔ عین وقت اس فرعون نے کانپتے دل کے باوجود دامن چھڑوا لیا اور سادان نے ایک دلخراش نگاہ درمان حق پر ڈالی، جو اندر کی سمت بڑھ گیا۔ دو آدمی اب جھک کر تیمور کو اٹھا رہے تھے، جو لگتا تھا بس چرمر ہو کر مسمار ہو گیا ہے۔ برداشت کی آج حد ختم تھی۔ شاویز کو سادان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگی اور نہ وہ کسی کو اپنے قریب آنے دے رہا تھا۔ گھور کیا رہا ہے؟ ابھی تیری اکڑ نہیں ٹوٹی؟
دونوں آدمیوں کے سہارے پر کھڑا ہونے کے باوجود تیمور سرخ اور نیل زدہ منہ کے ساتھ سادان کو کاٹ کھانے کو گھورا تو سادان کو مزید تب چڑھی۔ خود تو کچھ ہوتا نہیں، میری جان کے پیچھے پڑا ہے، اب مجھے ہاتھ لگایا تو قسم کھاتا ہوں مار دوں گا تجھے۔ سلطانہ سمیت ہر کوئی روح فنا کیے تیمور کی زبان درازی دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے سادان نے ان دو آدمیوں کو دھکا دے کر پھر سے تیمور کی گردن دبوچی۔ سبھی ان کی جانب لپکے مگر سادان نے ایک ہی خون آشام نگاہ ڈال کر سب کو پتھر کیا۔ کیا بکواس کی ہے تو نے؟ کھل کے بول، جو گند پھیلانا ہے وہ آج سارا پھیلا، بول ورنہ تیرا گلا دبا دوں گا۔ سادان سے اب سب ہی سہمے تھے کہ کہیں وہ واقعی تیمور کی جان نہ لے لے۔ سلطانہ تو بس گر پڑنے کو تھی۔ چھوڑ مجھے، سب پتہ ہے مجھے، خود تو شادی شدہ ہو کے کنوارا پھر رہا ہے اور مجھ پر زور آزمائی کر کے اپنی کھوکھلی مردانگی دکھا رہا ہے۔ میری مرضی، میں جو مرضی کروں، جس مرضی کی عزت لوٹوں۔ یہ تیمور کی ذہنیت تو نالی کے گند جیسی تھی جس پر سادان نے یکلخت پتھرائی انداز میں اس کا گریباں چھوڑا اور وہ بھی خبیث ہنسی سے سادان پر کیے اس وار سے محظوظ ہوا۔ کومل اور سلطانہ تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اس بات پر محسوس کن حد تک نڈھال ہوئیں، جبکہ کرمان اور شاویز بھی اب تیمور کی ایسی بات پر پورے کے پورے ہل کے تھے۔ سادان کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، یہ سامنے اد منہ ہوا تیمور اس سے یہ کہے گا جو اس کی روح تک لرزا گیا تھا۔ اب کی بار تھپڑ سلطانہ نے مارا اور ہر کوئی اب اس تھپڑ سے گونجتے سناٹے پر اپنے دل و دماغ کو شل محسوس کر رہا تھا۔ خبیث کہیں کے، یہ خرافات کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ آج سادان نہیں، میں لوں گی تیری جان۔ تجھے یہ بات سوچتے ہوئے اور اپنے منہ سے نازل کرتے ذرا غیرت نہیں آئی؟ بے شرم، بے حیا! عزت لوٹے گا تو، اس قابل رہے گا تو لوٹے گا۔ سلطانہ نے اپنی جوتی اتار کر دو تین تو لگا ہی ڈالی، یہ تو انجیل نے دھاڑ کر پوتے کا بچاؤ کیا جس پر وہ مرنے سے بچتا ہوا اب دادی سے چپک گیا۔ انجیل نے سب پر ایک تنفر سے نگاہ ڈالی اور تیمور کو ساتھ ہی لگائے اندر بڑھ گئی۔ ان کے جاتے ہی سلطانہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دیں، مگر کرمان نے کومل کو انہیں اندر لے جانے کا اشارہ کیا۔ شاویز اور کرمان ایک ساتھ ہونک زدہ تکلیف سے اٹے سادان کی سمت بڑھے، مگر وہ فوراً سے بیشتر مڑا اور تیزی سے قدم اٹھائے پھر سے حویلی سے باہر لپکا۔ کرمان نے پریشانی کے عالم میں شاویز کو اس کے پیچھے بھیجا اور خود سخت دل برداشتہ ہوتے ہوئے حویلی کے اندر بڑھ گئے۔ سادان آج واقعی یا اپنی جان لے لینے والا تھا یا کسی اور کی۔ یا اللہ! آج تو سادان سائی کے غصے سے پوری حویلی کانپ گئی، میری تو اب تک ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ بلقیس فلزا کا کھانا لائی تو وہ جو کھڑکی سے لگی کھڑی تھی یکدم بے قراری سے مڑی کیونکہ بلقیس کی بات اسے ساکت کر گئی تھی۔ جس وقت یہ سب ہوا اس وقت فلزا صوفے پر بیٹھی ہی سو گئی تھی، تبھی اس نے باہر ہونے والا واویلا نہیں سنا تھا۔ ہرے اور گہرے سرخ کڑھائی دار مختصر سی قمیض کے نیچے سفید ہی خوبصورت پانچوں والی شلوار، سر پر باریک دوپٹہ ڈالے فلزا بے یقین سی اب بیڈ پر بیٹھی تو بلقیس نے آہستگی سے کھانے کا ٹرے اس کے سامنے رکھا جو سراپے سوال بنی بلقیس کو دیکھ رہی تھی۔ فلزا دبلی پتلی ہو کر بھی بھری لگتی تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ سڑی ہڈیوں کے ڈھانچے جیسی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ اس کا گداز پن ہی تھا جو اس کے سانولے رنگ پر بھی جچتا تھا۔ سانولا رنگ ہونے کے باوجود اسے گہرے رنگ پہننا پسند تھے۔ کمر تک جاتے بال جو کس کے آگے سے مانگ نکال کر بندھے ہوتے تھے اب کومل اس کا ایک طرفہ پف بناتی تھی اور چوٹی بھی کسنے کے بجائے ڈھیلی کرتی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر پڑتا کھچاؤ اب زائل ہوا لگتا تھا۔ اس کے گالوں پر شفاف پن تھا، ہونٹ اس کے معصوم سے چہرے پر پھیلاؤ رکھتے تھے اور جو ہمیشہ گلابی لالی سے مزین رہا کرتے اب تو بے رنگ تھے۔ یہاں آ کر تو اسے سجنے کی ہوش ہی نہیں رہی تھی، اوپروی ہونٹ کے کنارے پر موجود دل مبہم ہو کر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ کانوں میں وہی بابا جان کی دلائی بالیاں تھیں جو اس پر حسین لگتی تھی، مگر آج پھر سے فلزا اداس تھی۔ صبح سادان اسے آنے کا کہہ کر آیا ہی نہیں تھا اور اب جو بلقیس نے کہا وہ تو فلزا کا چہرہ مزید تاریک کر گیا۔ کیا ہوا خالہ جی، وہ کہاں ہیں؟ بلقیس نے فلزا کو یوں ناعلم جان کر اگلے ہی پل ساری داستان گوشے گزار کر دی اور یہ سارا کچھ سن کر فلزا کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ ڈر مت پتر، سادان سائی بروں کے لیے ایسے ہی ہیں، تو بھاگوں والی ہے جس پر وہ بس نرمی اور اپنی چھاؤں ہی رکھتے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے خالہ جی، کیا میں سو جاؤں؟ فلزا نے حلق سے لگی آواز کے سنگ کچھ کہنے کو منمنانے کی کوشش کی تو بلقیس بھی اب تھوڑی فکر مند تھی
فلزا کے کھانے کا سدان اسے سختی سے کہتا آیا تھا اور اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں سدان اس بات پر بلقیس پر ہی نہ غصہ اتار دیں۔ تھوڑا سا کھا لے پتر، ورنہ سائیں مجھ پہ ناراض ہوں گے۔ بلقیس نے دل کے خدشے کو زبان پر نہ جانے کیا تھا کہ فلزا کو رہ رہ کر سدان کی فکر تھی اور بھوک تو جیسے مر گئی تھی۔ خالہ جی، نہیں کھایا جائے گا۔ فلزا نے اب کی بار التجا کی تو بلقیس بھی اب مزید نہ کہتے ہوئے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اللہ جی، آپ ان کو ٹھیک رکھیے گا، انہیں دکھی مت ہونے دیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا وہ میرے لیے اور میرے بابا کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں۔ آپ میرے حصے کی رہی سہی خوشی بھی ان کو دے دیں، مجھے بس میرے بابا جان مل جائیں۔ بھولی سی سانولی فلزا اپنے معصوم دل سے جو دعا مانگ بیٹھی تھی وہ بھی سن لی گئی تھی۔